جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہے اب کرب و بلا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا۔ باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمنافقین، لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ بیدار ہیں تو پھر ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی انس البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقی وابن ام المصطفیٰ، شقیق نبی المجتبی، لیث الثری، غیث الورا، حتف العدا، مفتاح الندی، مصباح الدجا۔ ہمارے ہم سفر سارے موالیان حسین بنیں گے۔ ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین، الضارب بالسیفین، الطائن بالرمحین، حارس المشعرین، ابی الحسن والحسین، الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام مکی مدنی قرشی لوزعی ولی وسیع جلی علی۔ ثم الصلاۃ والسلام علی جواد سخی وبہلول شریف الاصل، ابن ام الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول، والشمس له المردود عند الافول۔ ثم الصلاۃ والسلام علی لؤی بن غالب، غالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب۔ بیدار نہیں ہے جب تک سارے ہو جائیں گے۔ ثم الصلاۃ والسلام الامام المظفر والشجاع الغضنفر، قاتل المرہب والانتر، ابی شبیر والشبر، صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر، قاسم طوبی وسقر، الذی سمته امہ حیدر، نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام، ممبر کی بات نہیں کر رہا، 10 بجے سے انہی القابات پہ پڑھتا رہا۔ ثم الصلاۃ، جی دعا کیا دیا چلیں ادھر آ جاتے ہیں۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء، الزہراء الحوراء، الصدیقۃ الکبریٰ، الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال، الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ، الحسان بالمکان والبتول فی الزمان، وسیدۃ النسوان، بیدار رہیں، وسیدۃ النسوان النوریۃ بالشہادۃ،
السماویۃ بالعبادۃ والعذراء بالولادہ المحدثۃ بالشفقۃ والحرۃ بالنفقۃ راحۃ روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبیٰ لیست السرا غیثۃ الورا الذی انزل فی شأنها وشأن زوجها سورۃ العطاء آنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین خصوصاً لعن اللہ من انکر حق الزہراء. بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. اما بعد قال امام الصحابہ امام القاسم انما الاعمال تقبل بالولایت والولایت لا تقبل الا بالبراء. عظمت مظلوم کربلا پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں موضوع سخن پہ کچھ لفظ کشائی کروں، اور واقعاً میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب بھی نام علی، نام سیدہ، نام حسین لیتے ہیں تمام مومن خوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا بیدار رہیے گا. اور واقعاً کچھ امام بارگاہوں کی اپنی برکتیں ہیں. کچھ علاقوں میں جانتے ہیں شاہ صاحب ہم نے 10,000 کے بھی پڑھا ہے، 20,000 کے بھی پڑھا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم ہوتے ہیں لیکن سیدہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں. پروردگار آپ کا یہ آنا اپنے گھروں کو چھوڑ کر امام حسین کے جانے پہ جو آپ آئے ہیں، پروردگار یہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمیں پنجتن نام حسین مجلس کا اعلان ہوتا ہے، مومنین کوشش میں ہوتے ہیں. وہ ماں جو اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی کہ ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی، بیٹا بیمار نہ ہو جاؤ، بیماری سے بچانے کے لیے گھر بٹھاتی ہے. لیکن کیا اس میں اعظم ہے حسین ابن علی؟ بچہ بیمار ہو تو ماں کہتی ہے جاؤ مجلس میں جاؤ، ٹھیک ہو کے آ جاؤ گے. یہ دیکھ لیجئے کیا لطف ہے اس اسم اعظم حسین ابن علی میں کہ وہ بیمار جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، جیسے ہی مجلس حسین آتی ہے اپنے بچوں کو کہتا ہے تم بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو، ہم تو عیسیٰ کے مسیح حسین کے در پہ جاتے ہیں. پوری ذمہ داری سے بات کروں. اور آپ میں واقعاً بھی پچھلی مجلس بھی مجھے یاد ہے، اور آپ میں بھی ابھی بھی 8-10 دن سفر میں ہوں، لیکن آپ میں پڑھنے کا میرا دل کر رہا ہے، میرا ساتھ دیجیے. کئی ایسی فضیلتیں. میں ایک بات کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں. میرا ایک عشرہ ہے حسین بزبان مصطفیٰ. 10 مجلسیں ہیں کہ رسول نے بتایا حسین کیا ہے. راجن پور میں میرا ایک عشرہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حسین نے بتایا رسول کیا ہے. اور ابھی میں نے تیاری کی ہے، کبھی زندگی نے موقع دیا، حسین از زبان حسین، حسین بتا رہا ہے کہ ہم کیا ہیں. میں کچھ امام حسین کے خروج پہ اور کچھ امام کاظم پہ بھی بات کروں گا کیونکہ دن گزرا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھے باتیں آتی نہیں ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام کاظم کو میں کیوں شامل کر رہا ہوں. متصل رہیے گا میرے ساتھ. تو بہت ساری باتیں، کئی ایسی فضیلتوں میں حسین تنہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک دن امام حسین عالی مقام تشریف لاتے ہیں. رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور صحابہ کہنے لگے آپ کتنا احترام کرتے ہیں حسین ابن علی کا. آپ حسین کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں صرف حسین کے استقبال کے لیے اٹھا ہوں؟ میں وارث آدم کے احترام میں اٹھ رہا ہوں، میں وارث عیسیٰ کے احترام میں اٹھ رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں گویا زبان متکلم میں یہ کہنا چاہتے ہیں جس نے ایک حسین کا احترام کیا اس نے سارے نبیوں کا کر لیا. اور پھر کہا حسین
حسین رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، حدیث معتبر، کیا کہنے بیٹا تیرے 70 فضیلتیں ایسی جو میں نے پڑھی ہیں جن میں حسین کا کوئی ثانی نہیں، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی نبی، حتیٰ کہ کچھ فضیلتیں حسین کی ایسی ہیں جن میں علی بھی شامل نہیں ہے۔ ہم پہ فتویٰ نہ لگائیے، بات پوری سنیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے کون سا مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے، کوئی اٹھ کے جرأت کرے اور یہ کہے کہ میں بھی جنتی ہوں، یقین سے کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ مجھے جہنم نہیں بھیج سکتا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ سارے صحابہ چپ۔ رسول کہتے ہیں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جنتی ہو، اس سے اگلی منزل ہے، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی جنتی، میرا باپ بھی جنتی، میری ماں بھی جنتی، میرا بھائی بھی جنتی، میرا بیٹا بھی جنتی، میری بہنیں بھی جنتی، میرے دوست بھی جنتی؟ صحابہ کہنے لگے ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ رسول کہتے ہیں کہ تم تو چھوڑو، آدم بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آدم کا ایک بیٹا قابیل قاتل ہے، قاتل جنت نہیں جاتے۔ آدم بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی جنتی، میرا بیٹا بھی جنتی، میرا باپ بھی جنتی، میری ماں بھی جنتی، میرے بہن بھائی سارا گھرانہ جنتی۔ دوسرے نبی سب سے بڑے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ چچا آزر، قرآن نے کہا کہ بت پرست تھے، حضرت ابراہیم کے سگے چچا بت پرست آزر، کیا ابراہیم کہہ سکتا ہے کہ میں بھی جنتی، میرا باپ بھی جنتی، میرا چچا بھی جنتی؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، ابراہیم بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیا عیسیٰ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، عیسیٰ کیسے کہ میرا باپ جنتی، باپ تو ہے ہی نہیں۔ تھوڑا ہمارا ساتھ دیجیے گا، یا رسول اللہ عیسیٰ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ولی یہ نہیں کہہ سکتا۔ خود رسول اللہ کے رشتہ دار کو چچا تبت یدا ابی لہب، کہا کہ میں بھی نہیں کہہ سکتا، میرا باپ میری ماں سارے کے سارے جنتی ہیں، کسی کے ماں باپ جنتی ہیں تو چچا جنتی نہیں ہے، کوئی خود جنتی ہے تو بیٹا جنتی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں حسین کے احترام میں کیوں اٹھا ہوں، سن لو ایھا الناس، ھذا الحسین ابن علی ہو، اعرفوہ، ھذا الحسین فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ واخوہ فی الجنہ۔ حسین کہہ سکتا ہے میں بھی جنتی ہوں، میرا باپ بھی جنتی ہے، میری ماں بھی جنتی ہے، میرے بھائی بھی جنتی ہے، میرے بیٹے بھی جنتی ہیں، میرے دوست بھی جنتی ہیں، حد ہو گئی، وَمُحِبُّوهُ فِي الْجَنَّةِ۔ حسین یہ بھی کہہ سکتا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ صرف حسین ابن علی روئے زمین پہ کہہ سکتے ہیں، مولا حسن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، بیوی نے زہر دیا ہے۔ ہاں، ان 14 میں بھی کچھ فضیلتوں میں تنہا ہے حسین۔ ایسی کئی فضیلتیں، جیسے ایک اور فضیلت، رسول اللہ کی قبر کی مٹی آپ نے سنا ہے حرام ہے، کوئی نہیں، توجہ رکھیے، خیر ہے، سلام علیہ وسلم پڑھے بر محمد و اہل بیت۔ نہیں ڈانٹیے نہیں بچوں کو، ڈانٹیے نہیں، مجلس میں لے آیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے دعا بلند ترین صلوات پڑھیں جی۔ بتائیے جب آپ بچے تھے تو آپ بھی یہی شرارتیں کرتے تھے، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ بھی بچوں کو ایسے ہی سمجھا رہے ہوں گے۔ اور جن قوم کے بچے خوش ہوتے ہیں اور جن مساجد میں بچوں کے کھیلنے کی آواز نہیں آتی، ان قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ بچوں کو لایا کریں، کھیلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ مجلس بھی سنتے رہیں گے، میسم کا واقعہ بھی سنیں گے، اور جب مجلس سنتے سنتے بڑے ہوں گے پھر موت کو کھلونا ہی سمجھیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں برکات۔ کسی نبی اور امام کی قبر کی مٹی کھانا
بلکہ حرام ہے. کسی کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے، لیکن حسین کا نام آئے تو کھانا شفا ہے. ہاں کوئی یہ کہے کہ یہ شیعوں کا اپنا عقیدہ ہے، قرآن میں تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مٹی بھی شفا دیتی ہے. یہ تو پاگل قوم ہے. بس خطیب ذاکر وائز آتا ہے عالمات اور کہتے ہیں قبر حسین پہ جب بھی جانا چھوٹی سی ایک مٹی کا ایک ٹکڑا لے کے آنا اور گندم سے بھی آدھے دانے کو لے کر پانی میں ملا کے پینا، جو بیماری ہوئی اللہ شفا دے گا. بھلا مٹی بھی شفا دیتی ہے؟ ہم نے پلٹ کے کبھی پوچھا بھلا کرتا بھی شفا دیتا ہے؟ جب یعقوب کے لیے یوسف کا کرتا بشیر نامی بندہ لایا تھا تو یعقوب نے اپنی آنکھوں پہ رکھا اور آنکھیں مل جاتی ہیں. مولانا یہ کیا ہوا؟ کرتا بھی آنکھیں دیتا ہے؟ نہیں، وہ عام کرتا نہیں تھا، وہ عام کرتا نہیں تھا، وہ کرتا بڑا قیمتی کرتا تھا. کیا تھا اس کرتے میں؟ کہ وہ کرتا یوسف پہنا کرتے تھے. یوسف کو پسینہ آتا تھا، پسینہ کرتے میں ملتا تھا. جس کرتے میں یوسف کا پسینہ ملے وہ شفا دے سکتا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ارے جس میں یوسف کے پسینے کے قطرے ملے وہ شفا دے تو تم مومن ہو، جس میں حسین کا خون ملے وہ دے تو ہم کافر ہو گئے. وہ اگر شفا دے تو کیا ہم کافر ہو گئے؟ نہیں، ہم کافر نہیں ہو گئے، بلکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا. اور عزاداری کے خلاف کوئی بندہ باتیں نہ کیا کرے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ساری 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، سست ہو، عزاداری کیا فائدہ دے گی؟ نماز نہیں پڑھتے تو عزاداری چھوڑ دو. روزہ نہیں رکھتے تو مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ حج نہیں کرتے تو مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ یہ نہ کہا کریں کہ نماز نہیں پڑھتے تو عزاداری کیوں کرتے ہو، بلکہ یوں کہا کریں کہ عزاداری کرتے ہو تو پھر نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ اگر عزاداری کرتے ہو تو پھر روزہ کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا ایک اچھے کام کو چھوڑنے سے باقی بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ اگر بچے کو میٹرک کے پیپر میں 2 سوال آتے ہوں اور ایک نہ آتا ہو تو ایک نہیں آتا تو 2 بھی چھوڑ دیے جائیں. ہاں، ہم شیعوں نے بھی نماز شیعوں نے بھی نہیں پڑھنی، نماز شیعوں نے ہی پڑھنی ہے. یہی بات ہے، شیعوں نے بھی نہیں، شیعوں نے ہی پڑھنی ہے. جب شیعوں نے ہی پڑھ لینی ہے پھر حسین کے نام پہ پانی کا ایک گھونٹ پلاؤ گے تو جنت. پھر ایک دفعہ یا حسین کہو گے تو جنت. یا حسین کہنے سے اور عزاداری کرنے سے کیسے جنت ملتی ہے؟ جنت اتنی سستی ہوگی. صلوات پڑھیں محمد. اتنی سستی ہو گئی عزاداری کہ ماتم کرنے سے جنت مل جاتی ہے. ہم سے نہ لڑیے، اس تاجر سے لڑیں جس نے قیمت ہی سستی کر دی ہے. اس تاجر سے لڑیں جس نے قیمت ہی سستی کر دی. اب اللہ کی مرضی، مالک اللہ ہے، کسی کو سجدوں پہ نہ دے اور تمہارے سجدے ابلیس سے زیادہ نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا عابد جو اپنی عبادت کے گھمنڈ کرے لے آؤ، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، صرف حسین کو نہیں مانا اللہ مجھے جہنم بھیج دے گا. میری اتنی عبادتیں صرف حسین کو نہیں مانا تو ہم کہتے ہیں ابلیس جتنے سجدے بھی ہوں اور ایک سجدہ چھوڑا جائے تو اللہ لعنت اللہ بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. جو امام حسین کی ہیں، جو کسی امام کی نہیں ہے، وہ 70 فضیلتیں ہی میں پڑھوں تو 10 مجالس آرام سے ہو جائیں گی. کئی ایسی فضیلت خاص کسی کی نہیں ہے جو شفا دے. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میرا ہر چاہنے والا جنت میں جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہم سے محبت کرے پھر وہ جنت مانگے گا نہیں بلکہ بانٹے گا.
پانی حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی. کربلا میں امام حسین کا حکم پا لیتا, حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی. لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی. پانی کی تو دراصل شہ کو ضرورت ہی نہ تھی, ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی. دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات, دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات, لب معصوم پہ خود دوڑ کے آتا پانی. جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے, جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے, خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی. زمزم آپ کو کہہ کے روکا تھا حاجران مگر, یہ میرا اپنا شعر ہے, مجھے اس پہ خصوصی دھیان دیجیے. زمزم آپ کو کہہ کے روکا تھا حاجران مگر, رگڑتے ایڑیاں اصغر کسی حاجرہ سے نہ رکتا پانی. معجزہ دکھا دیتے اپنا اعجاز, اگر رنگ میں دکھاتے شبیر, ڈوب جاتا یہ جہاں اتنا برستا پانی. ڈوب جاتا یہ جہاں اتنا برستا پانی. ہم نے معرفت آل محمد کرنی ہے, اور یہ ساری باتیں خدا کی قسم میں نہیں چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ میں امام کاظم کے فضائل بیان کروں, ان کی سیرت کسی خاص وجہ سے, لیکن پھر کہ شاید کوئی یہ نہ کہے کہ تیاری نہیں تھی. 20 سے 25 منٹ تو گزر گیا, 10 منٹ اور پڑھوں تو 35 منٹ کے فضائل تو کافی ہیں. لیکن میں ایک بات کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں امام کاظم کی, کیونکہ پورے سال میں صرف ایک ہی مجلس ہوتی ہے. امام حسین کا 3 شعبان کو جشن آ رہا ہے, پھر فضائل سنیں گے. امام کاظم کی ایک ہے. میں کیوں بیان کرنا چاہ رہا تھا 2 باتیں. ایک تو امام کاظم کی زندگی میں بڑی تیزی سے گزرا ہوں. یہاں پہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی جوہر خطابت اور اتنی اچھی پڑھتا ہوں نہیں, میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں. 55 برس امام کی عمر تھی. 20 سال وہ جو امام صادق کے ساتھ رہے, 20 سال. 35 وہ جو خود امام رہے. ان 35 میں سے 14 مکمل قید میں, 35 میں سے 14 نکالی ہے, 21 میں سے آدھی زندگی گھر میں رہی, جاسوس باہر ہوتے تھے, نہیں نکلنے دیتے. آدھی 21 کا کر دیجئے, کتنا بنتا ہے؟ 10 کر دیجئے. ان 10 میں سے بھی گھر کے کام, اہل خانہ, ان کی تربیت, اللہ کی پوری رات عبادتیں, اس کو بھی آدھا کر دیجئے. 2 سے 4 برس ملے, امام کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا. ایک یہ کہ جو سب سے کم موقع ملا ہے 12 ائمہ میں, وہ امام کاظم کو ملا. دوسری مشکل جس لیے میں یہ مجلس لازمی بیان کرنا چاہتا تھا کہ ائمہ اہل سنت جو 4 بڑے ائمہ ہیں, وہ امام کاظم کے دور میں تھے. وہ اپنی فقہ کی تبلیغ کر رہے تھے. یہ دوسری مشکل, مطلب یہ مشکل مولا علی نے نہیں دیکھی, امام حسن حسین نے نہیں دیکھی. 4 ائمہ اپنی فقہ کی تبلیغ, وہ مشکل. زندگی پوری قید میں, وہ مشکل. آپ کے صحابہ کو آپ سے ملنے نہ دیا گیا, یہ مشکل. اور پھر ایک بات جو میرا دل کانپ اٹھتا ہے, جس کے لیے میں امام کاظم کی آج کل بہت زیادہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں. 12 اماموں میں سب سے زیادہ تقیہ اپنے آپ کا ایمان چھپانا, کہ یہ نہ بتانا ہم شیعہ, سب سے زیادہ امام کاظم کے دور میں تھا. میں بتاؤں گا کیسے. مطلب مولا یہ کہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا امام کاظم ہے. اور ایک بات میں نے خود مطالعہ کیا ہے, یہ باتیں اب بھی کوئی انجمنیں, تنظیمیں 2 امام برگاہ لڑائیاں جھگڑے کرے تو الگ بات. مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں اپنے شیعوں کو اتنی سختی تھی کہ اگر تمہیں مجھے گالی دینی پڑے, مجھے دے لینا, اپنی جان بچا لینا. سب سے زیادہ تقیہ امام کاظم کے دور میں ہوا ہے. لوگ نہیں پڑھتے یہ مجلس, مظلوم ہے آج بھی امام کاظم.
ان کی سیرت اور فضائل آج بھی جکڑے ہوئے لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اسی لیے میں نے 25 منٹ امام حسین کے فضائل پڑھ دیے. وہ مجلس میری مکمل ہوگی. میں زیادہ پڑھ جاؤں تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا. اگر بیدار ہے تو بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. بیدار ہے ماشاءاللہ, بچے بھی بیدار ہیں. خدا ان کو کامیاب و کامران کرے. کلام الامام امام الکلام. جس طرح ائمہ لوگوں کے امام ہیں, اسی طرح ان کا کلام تمام کلاموں سے افضل ہوتا ہے. یہ سنیے گا امام نے کیسے تبلیغ کی. یہ ہے امامت. ہم شیعہ ایسوں کو امام مانتے ہیں. جب سارے امام اپنی حدیث بیان کر لیتے کہ وضو ایسے کیا کرو, آپ نے حدیث کیسے سنی؟ رسول وضو کیا کرتے تھے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے ان سے حدیث سنی تھی. آپ نے کہاں سے سنی؟ میں نے جی ادھر سے سنی. انہوں نے حدیث کہاں سے سنی؟ میں نے وہ اس محلے والے سے سنی. اس نے حدیث کہاں سے سنی؟ وہ قصاب سے سنی. تم نے حدیث کہاں سے سنی؟ وہ اس سے سنی. اس نے رسول اللہ سے سنی. یہ رابطہ ہو کہ تب مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے تو وضو ایسے کیا کرو. لوگ بات ماننے لگ پڑتے. دوسرا امام آتا, وضو ایسے کیا کرو, نماز ایسے. تم نے حدیث کہاں سے سنی؟ تم تو رسول اللہ کے دور میں تھے نہیں. کہا مجھے اس بندے نے بتایا, اسے اس نے بتایا, اسے اس نے بتایا. جب چاروں امام اپنے فقہ کی تبلیغ کر لیا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ یہی حق بھی ہے, یہی سچ بھی ہے, ادھر فرزند زہرا امام کاظم باہر نکلتے تھے, صرف ایک جملہ کہتے تھے, ان ابی ہے ان جدہ ہی ان ابی ہے ان ابی ہے ان رسول اللہ ان جبرائیل ان اللہ. وضو ایسے کیا کرو. آپ نے حدیث کس سے سنی؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنی. انہوں نے اپنے بابا سے سنی. انہوں نے اپنے بابا سے, انہوں نے رسول اللہ سے, انہوں نے جبریل سے, جبریل نے اللہ سے. جب یہ سلسلہ سنتے تو جو لوگ 10 ماہ تبلیغ کیا کرتے تھے, امام کا ایک جملہ سن کے کہتے تھے, ارے جس کا رابطہ قادم سے اللہ تک ہو وہی دین حق بھی ہے, سچ بھی ہے. ایک جملہ, ان ابی ان جدہ ہی. اور امام اعظم ابو حنیفہ سے جب کسی نے کہا کہ وہ تو ایسی روایت بیان کرتے ہیں, 20 اہل سنت کی کتابیں ہیں, کہا لو قرئ هذا الاسناد علی مجنون لبارئ من ذمته. اس سلسلے سند کی بات کرتے ہو جو کاظم کی ہے. کہا وہ کسی پانی پہ دم کر کے کسی دیوانے کو پلاؤ, عقل کل بن جائے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جملہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے سلسلہ تو ذہب, سونے کا سلسلہ, کہ یہ حدیث جو امام بیان کر دے اس میں کوئی غیر معصوم نہیں ہوتا. ایک بات میں ایک بات کر رہا ہوں, چونکہ امام کاظم پہ بھی کوشش کیا کریں, ہر بلادت شہادت پہ مجلس سے ہوں, زیادہ زحمت نہیں کر سکتے تو قریب سے کسی عالم واعظ ذاکر کو بلائیے. خمسہ مجالس ہونی چاہیے. زندگی میں ہمارے لیے کھیلنے کے لیے روز وقت ہے. جو نوجوان کھیلتے ہیں وہ یہ کہیں کہ جی 5 دن کون سنتا ہے, 5 دن کھیل لیتے ہو. 5 دن امام کاظم نہیں سنا جا سکتا. میں چونکہ چاروں ائمہ سے تقابل کر سکتا تھا, ہم کسی کو باطل نہیں کہہ رہے, صرف اپنے امام کی سیرت بیان کر رہے ہیں. تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, یہیں پہ زندگی رہی تو کبھی پھر سیاسی مشکل, یہ مذہبی مشکل ہو گئی. پھر سیاسی مشکل یہ تھی کہ 4 بڑے طریقوں سے امام کو بدنام کر کے شہید کرنے کی کوشش کی گئی. وہ افریقہ سے لوگ بلائے گئے. واقعات چونکہ بہت طولانی ہے, میں پھر اختصار کروں, ایک واقعہ بیان کروں گا جو آپ نے سنا ہے. کہا گیا کہ امام کاظم کو کیسے مارا جائے, لوگوں کا بھی تو جواب دینا ہے. اور جب لوگ اٹھے گئے کہ ہمارے پاس بہانہ ہونا چاہیے, تو ایک نے کہا کہ کسی فاحشہ کو بھیج دو جو امام کے پاس رہے گی. کہا امام تو معصوم ہے. کہا کچھ نہ کہیں گے, فاحشہ اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ معصوم نہیں ہے, گنہگار امام ہے, بس ہم سر کاٹ دیں گے کہ یہ گنہگار ہے, باغی ہے. آخر خوش ہوا, یہ تبلیغ اچھی ہے اور یہ طریقہ تو اچھا ہے. ہم کسی فاحشہ کو بھیجیں گے, بدکارہ کو, اور وہ کہے گی کہ امام کاظم تو گنہگار ہے, نعوذ باللہ.
ساری رات خوش رہے کہ کل امام کاظم کی زندگی کا آخری دن ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور دکھائیں تو صحیح فرزند زہرا فرزند رسول تمہارے امام جنہیں تم معصوم کہتے ہو وہ معصوم تو نہیں ہے۔ جب لوگوں کا ہجوم زندان کے پاس پہنچتا ہے اور زندان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یہ مارنے آئے تھے، کیا دیکھتے ہیں؟ آگے امام سجدے میں ہے، پیچھے فاحشہ سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے امام سجدے میں، پیچھے یہ بدکارہ سبوح و قدوس و رب الملائکۃ والروح۔ تو ہمیں کہنے دو نا کہ جب یوسف زلیخا آئی تھی تو بھاگے تھے، ساتوں دروازے کھلے، یوسف خود بھاگے، بھاگ گئے، رکے نہیں۔ زلیخا اسی گناہ پہ مصر رہی اور جھوٹ بولا، حضرت یوسف گنہگار ہے۔ قرآن نے عصمت کی گواہی دی ہے، تو مجھے کہنے دو نا جو اپنی عصمت کے لیے بھاگ جائے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو فاحشہ کو عابدہ کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ ہے امام۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین کو چھوڑ دیا۔ بہت سنا ہے آپ نے امام حسین کو، زیارت وارثہ، آدم کے بارے میں، ذوالفقار علیہ السلام، عیسیٰ کے بارے میں، نوح کے بارے میں، کئی ایسی کتابیں علماء نے لکھی ہیں کہ حسین کن کن باتوں میں آدم کا وارث ہے، کن کن باتوں میں یوسف کا وارث ہے، کن کن باتوں پر۔ واقعاً لوگ نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ اس عشرے میں اگر ایک مجلس ہونا کہ آدم اور حسین کا کیا تقابل ہے، زیارت وارثہ پہ ہی پڑھا جائے۔ اتنی شرح ہے کہ ایک بندہ اگر منتخب کر لے خطیب کہ میں نے صرف زیارت وارثہ پڑھنی ہے تو زندگی میں صرف عشرے کا موضوع ہی رہ جائے۔ ایک نبی پہ جب تقابل شروع ہو، میں ایک بات کر کے پھر امام کاظم پہ آؤں گا تاکہ میں مجلس تھوڑی سی زیادہ پڑھوں گا، زیادہ نہیں، تاکہ جب آدم کو جنت سے بھیجا گیا تو جنت کے پتوں میں لپیٹ کے بھیجا گیا، جنت کا لباس اتروا لیا گیا ہے آدم سے۔ قرآن کہہ رہا ہے پروردگار یہ کیوں کہ میری جنت کا قانون ہے، جنت کی چیزیں باہر نہیں جاتی، جنت کی چیزیں باہر نہیں جاتی۔ سید البشر، بشریت کا سید، ابو البشر کہا جاتا ہے۔ جہاں سے انسانیت شروع ہو رہی ہے، کا آغاز ہے تو کیا ہوا، میرا نبی ہے تو کیا ہوا، جنت کے قانون نہیں بدلا کرتے، جنت کی چیزیں باہر نہیں جاتی۔ لیکن جب حسین کہتے ہیں ہمیں لباس دے دو، فاطمہ کہتی ہے جنت میں ہے، اللہ بھیج دیتا ہے، پروردگار یہ کیا ہوا، تو کہتا تھا قانون نہیں بدلتا، اللہ کا جواب آئے گا خاموش رہو، قانون اب بھی نہیں بدلا، کہ آدم سے کپڑے لے رہا ہے، حسین کو دے رہا ہے، قانون ٹوٹ گیا، کہ قانون ٹوٹا نہیں ہے، آدم رعایا ہے، حسین مالک ہے، مالکوں کو دے دو، قانون ٹوٹا نہیں کرتے۔ تو ہم ان نسبتوں پہ پڑھیں تو پھر اسی پہ پڑھتے رہیں، لیکن میں امام کاظم پہ واپس آتا ہوں، میرا اپنی دلی خواہش ہے، مجھے لگتا ہے میں دونوں ائمہ کا پڑھتے پڑھتے دونوں کا گھنٹہ سلامت رہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس میں سانس لینا عبادت ہے، اور ہم بتائیں کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے جو تم بیٹھے ہو، نماز پڑھو، کیا ائمہ آتے ہیں؟ روزہ رکھو تو کیا امام افطاری کے وقت آتے ہیں؟ ہاں، کیا حج کرو تو امام آتے ہیں ساتھ، کسی کو کھانا کھلاؤ تو امام آتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ائمہ سے لوگ کہتے ہیں ہم نے زیارت کرنی ہے، لاکھوں روپے ہوں، لاکھوں روپے ہوں، لاکھوں روپے ہوں، ضرورت نہیں ہے، تم خود ذاکر بن جاؤ، اپنے بیٹوں کو بٹھاؤ، ایک شیرینی کا دانہ لے کے حسین کی مجلس تم اپنے گھر میں رکھو، جہاں مجلس ہوتی ہے حسین آ جاتے ہیں۔ 1 لاکھ چاہیے نہیں، مومن بڑا چالاک ہوتا ہے، نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو نیاز کے لیے ایک پانی کا گھونٹ پلاؤ اور کہو کہ میں مجلس پڑھنے لگا ہوں، ایک حدیث سنو فضیلت حسین کی،
ادھر مجلس کا نام آئے گا، حسین کا کرم تم پہ شروع ہو جائے گا. صلوات پڑھے بر محمد. پھر واپس آؤ تقیہ کے اوپر، امام کاظم کے اوپر، چونکہ نہیں بیان ہوتا امام کاظم کی بس ایک ہی مجلس. اور سب ائمہ کی کل مدت امامت کتنی ہے؟ پہلے امام علی جس دن سے امام بنے ظاہراً خلافت پہ آئے، اور جب امام زمانہ ظاہراً خلیفت غیبت کبریٰ سے پہلے تک کل جو عرصہ بنتا ہے، مثلا امام کاظم کی مدت امامت کتنی ہے جو میں نے بتایا؟ 35 سال. 20 سال تو امام صادق تھے نا، تو وہ تو امام ظاہراً امامت پہ فائز نہیں تھے، منصب پہ، ویسے تو امام تھے. 35 سال ان کے، کسی کے 20 سال، کسی کے 28 سال، سارے ملا کے 250 سال بنتے. اور کئی کتابیں لکھی گئی ہیں 250 سالہ انسان. ان میں 2 اماموں کی زندگی، ایک امام حسن عسکری میں وہ ابھی بالکل نہیں چھڑوں گا، اور وہ دوسرے امام کاظم. تقیہ سب سے زیادہ امام کاظم کی زندگی اور دور میں تھا. شیعوں کا اتنا قتل عام تھا، مولا کہتے تھے کہ تم یہ کہہ لینا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، کاظم ہمارا امام نہیں ہے، اپنی جان بچا لینا. لوگ اس طرح عبادت کرتے تھے جس طرح باقیوں کی عبادتیں تھیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے. اور حاکم نے کیا کام کیا؟ حاکم نے کہا کہ کئی دن ہو گئے شیعوں کا پتہ نہیں چلتا، ہم ان کا قتل عام نہیں کیا. کل تک اپنے جرنیل کو کہا اگر میں نے 100 شیعہ نہ مارے تو تمہارا سر بھی کٹے گا اور تم جرنیلی کے عہدے سے معزول ہو جاؤ گے. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ شیعہ ہیں؟ نماز بھی شیعوں کی طرح نہیں پڑھتے، کہتے بھی نہیں ہیں ہم شیعہ ہیں. ایک بات یہ ہے مظلومیت آل محمد، اس کے لیے ساری باتوں کے لیے میں نے مجلس کا اور امام کاظم کا تذکرہ کیا. کا جو بازار ہے نا، صدر بازار، جہاں سے ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں، ان بازار کا جو درمیان ہے وہاں پہ نام فاطمہ زہرا لکھ دو زمین کے اوپر. اور جب لوگ گزریں گے اگر کوئی پاؤں رکھ کے چلا جائے تو سمجھنا شیعہ نہیں ہے، جس کا پاؤں کانپے سمجھو شیعہ ہے. یہ ہے مظلومیت امام کاظم اور مکتب آل محمد کی. سن کے رو رہے ہیں مومنین. ان مومنوں کا دیکھیں جن کے سامنے نام فاطمہ ہو اور لوگوں نے پھر پاؤں نہیں رکھا، جو شیعہ تھے پکڑے گئے، سر کاٹا جاتا رہا. امام کاظم کو پتا چلا. اب کچھ شیعوں نے کہا نا کہ امام کہتے ہیں میرا انکار کر دو، یہ تو نام فاطمہ ہے، اب کیا کریں؟ تو امام نے کہا جہاں تک ہماری بات ہے، ہمارا نام آئے تمہیں جان کا خطرہ ہو اور مذہب پامال نہ ہو رہا ہو، مذہب ہمارا مٹ نہ رہا ہو، تمہاری جان بچانی ہو تو کہہ دینا کاظم امام نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہماری حجت، ہماری دادی کا نام آئے پھر سر کٹا دینا، کبھی یہ نہ کہنا کہ فاطمہ سے تعلق نہیں ہے، کبھی یہ نہ کہنا. سر کٹتے رہے. آج بھی مثلاً کوئی بی بی سیدہ کو خطاوار کہے اور ہمارے لوگ فیس بک پہ پوسٹ بھی نہ لگائیں کہ مصلحت ہے، امام کہتے ہیں ہمارے وجود کا انکار کر دینا، کبھی ہماری دادی کے نام پہ اپنے مذہب کو نہ بیچنا. مطلب کیا ہے آج کا جشن خروج امام حسین؟ کیوں امام جا رہے ہیں؟ میں اختتام ہوں، کیوں جا رہے ہیں؟ جا کیوں رہے ہیں حسین ابن علی؟ ایک بندہ اپنے بند کمرے میں 1,00,000 سجدے کرتا رہے، باہر والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ مختلف ممالک دیکھ لیجیے، وہ کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جو امریکہ میں یا کہیں اور مقیم ہوں گے، تو وہاں کی حکومتیں جو روزے داروں کی افطاری بھی دیتی ہیں، کئی لوگوں کو مسجدیں بھی دیتی ہیں نماز پڑھو. انہیں نماز سے غرض نہیں ہے. کوئی ایک بندہ 1,00,000 سجدے کرے، کسی کو کیا فکر. لیکن وہ سجدہ جو طاغوت کے سامنے سر اٹھانا سکھائے، وہ سجدہ جو یزید جیسے حاکم کو حسین ابن علی کے ہم بیعت نہیں کر سکتے. حسین چپ رہتے تو یزید کیا کرتا؟ حسین اٹھ کھڑے ہوئے. یہی حسین کا خروج ہے، یہی حسین کا خروج ہے. آل محمد کی خوشی میں خوش ہوں اور عبادت اس انداز سے کریں جیسے آل محمد چاہتے ہیں. عبادت شیطان نے کیا کہا تھا؟ اتنے سجدے کیے، صرف ایک چھڑوا دے، ایک نہ کروا
سارے کیے ہیں تجھے اور بھی کروں گا. اللہ نے کیا کہا؟ عبادت تیری مرضی کا نام نہیں، میری مرضی کا نام ہے. اور یہی امامت بچانے کے لیے امام حسین نکلے. دین محمدی پامال ہو رہا تھا، نمازی تھے لیکن روح محمدی اس میں نہیں تھی. اور روزے دار تھے لیکن بوئے محمدی اس میں نہیں تھی. مسلمان تھے، ان میں اسلام نہیں تھا. اور اسی اسلام کے لیے حسین ابن علی نکلے. وہی میں جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کر رہا تھا. اسی اسلام کی بقا کے لیے جناب سیدہ کے سینے کی پسلیاں توڑی گئی ہیں. میں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، میں ممبر حسین پہ بیٹھا ہوں. مجھے امام حسین کی قسم ہے، میرے بس میں ہوتا میں تمام مومنین بالاخص جتنے سید بیٹھے ان کے ابھی جا کے پیروں پہ ہاتھ لگاتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تمہارا رونا حق بنتا ہے، بڑا تڑپا تڑپا کے حسین کو مارا گیا. آپ سوچ لیجئے رونا ہے یا نہیں ہے. آپ روئیں گے آپ کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، شرما کے نہ روئیے گا. آپ روئیں گے کوئی تازیانے نہیں مارے گا. یہ تو حسین کی بیٹی سکینہ کا مقدر ہے. جب بھی کہتی تھی یا ابتا، شمر تماچا مار دیتا تھا اور پھر رو کے کہتی تھی بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائیں. اجرکم اللہ، آوازیں بلند کیجئے، یہی آنسو قبر میں آپ کے کام آنے ہیں. یہ تو حسین کی بہنوں کا مقدر تھا. جب بھی حسین پہ گریا کرتی، ایک بہن جناب زینب کبریٰ نے کیا تھا حسین مجھے دکھ ہے تیری شہادت کا، لیکن زینب کیا کرے جس کا حسین جیسا مارا جائے. زینب کو رونے کی اجازت نہیں دی جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حسین چلے قبر حسین پہ قرآن پڑھ رہے تھے، ولید نے دربار میں بلایا، سارا واقعہ ہوا. حسین جانے لگے مدینہ سے. 26 رجب 27 رجب پہلے نانا کی قبر پہ آتے تھے، پھر بھائی حسن کی قبر پہ آتے تھے. آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. شیعوں تم مجلس کے بعد آرام سے سو جاؤ گے. یہ 6 ماہ حسین نے نہیں سونا، یہ 6 ماہ عباس نے نہیں سونا. 6 ماہ حسین کا سفر ہے. آج سے مظلومیت شروع ہو رہی ہے. جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ جملہ سنیں گے، 6 ماہ ہے سفر اور 6 ماہ ہے حضرت علی اصغر کی عمر. نہیں یوں کیوں نہ کہہ دوں، اصغر وہ مظلوم ہے جس کو زندگی میں گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. زندگی سفر میں گزر گئی. جتنے سید بیٹھے ہو، تمہاری ماں کو بھی بڑا مارا گیا ہے، تمہارے باپ حسین کو بھی بڑا مارا گیا ہے. 26 اور 27 رجب جب نانا کی قبر پہ آتے، اپنی ماں کی قبر پہ آتے، بھائی حسن کی قبر پہ آتے، لکھا ہے صاحب دماد و ثاقبہ نے، حسین بڑے اطمینان سے آتے، بڑے وقار سے آتے، پاؤں تھم تھم کے رکھتے تھے. لیکن جب 28 رجب قافلہ چلنے لگا، اپنے نانا کی قبر پہ آئے، کہا نانا تیرا
چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ آج بھی حاجی جب مدینے سے آتے ہیں دعا مانگتے ہیں موت آ جائے محمد نہ چھوڑیں۔ کتنا رویا ہوگا حسین جب ماں کی قبر پہ سلام کیے نا، اماں میرا آخری سلام، قبر زہرا سے جواب آیا حسین آخری سلام نہ کر، میں عصر عاشور کربلا میں تجھ سے ملنے آؤں گی۔ آیت اللہ حسین بخجانا کہتے ہیں جب شام غریبہ آئی نور کی ہماری اتری، محمد کا نور، علی کا نور، حسن کا نور، ایک پردوں والی ہماری اتری جس کے گرد پردہ تھا، وہ نور کی ہماری وہ نورانی بی بی کبھی آگے جاتی کبھی پیچھے آتی، کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی، کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی۔ جارا صاحب سے کسی نے پوچھا کیوں، وہ بی بی کون تھی اور کیا تھک گئی تھی؟ کہا تھکی نہیں تھی، محمد کی بیٹی فاطمہ۔ حسین وہ وقت یاد کر جب تو نے کہا تھا اماں بلائے تو میں آؤں گی، اب زہرا بلاتی ہے مجھے جواب دو۔ کبھی دائیں ٹکڑے سے آواز آئی الیہ امی، اماں تیرا حسین ادھر ہے، وہ ٹکڑا اٹھایا۔ کبھی بائیں سے آواز آئی الیہ امی، وہ تیرا حسین ادھر ہے۔ کبھی کہیں سے ٹکڑا کہا بابا تیرا دین بچ گیا، میرا حسین۔ اجرکم اللہ۔ جتنے سید ہیں شرمائیے گا نہیں، کہیں سے کوئی ٹکڑا، کہیں سے حسین کا کوئی ٹکڑا، پھر آسمان کی طرف دیکھے کہا میرے اللہ یہ میرا حسین ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ حسین ہے، کیا کیا مظلومیت پڑی جائے عزادارو، روایت ہے جب بھی سنیے کا سانس لے کے، جب بھی جناب زینب اپنے نانا محمد کی قبر پہ بابا علی کی قبر پہ آتی تھی فَأَخْمَدَ ذُو الْقَنَادِيلِ، اللہ اکبر۔ ادھر زینب کبریٰ گھر سے نکلتی، علی دوڑ دوڑ کے چراغ بجھا دیا کرتے تھے اور روشنی نہ پڑے میری زینب آ رہی ہے۔ یا علی، مدینہ سے جب زینب نکلی آپ کی سیرت میں عمل ہوا، کہیں سے عباس آگے بڑھے کہیں سے حسین آگے بڑھے، علی اس وقت کہاں تھے جب شمر چادر اتار رہا تھا، جب تازیانے لگ رہے۔ اجرکم اللہ، تھکیے گا نہیں، آخری جملہ کر رہا ہوں۔ 26 رجب حسین گئے، نانا کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر پہ آئے، ماں فاطمہ کی قبر پہ آئے، لیکن میں نے نہیں پڑھا کہ زینب بھی ودا کرنے آئی ہو، زینب کبریٰ کا نہیں ملتا۔ ہاں اس وقت آئی جب شام کی فاتح بن گئی تھی، پھر اپنے نانا کی قبر پہ آئی۔ صلو علیہ ملیک السماء وہذا الحسین مرمل بالدماء، نانا تجھ پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں، تیرا حسین خاک میں مل گیا۔ پھر اپنی ماں کی قبر پہ آئی، یا فاطمہ ما قد لقیتے ولاتی رات مما قد لقینا، اما زہرا تیری زینب دین بچا کے آئی ہے لیکن حسین نہیں بچا، اما تجھے ایک تازیانہ لگا اور تو قبر تک روتی گئی، اما دیکھ زینب سے ہاتھ، اما میری پشت پہ تازیانے، اما میرے چہرے پہ تمام۔ آئیے نہیں میرا پیسے دیکھنا امبا میرے آئے جملہ سنو کے دیکھ تو کون مر جائے خدا
جب بی بی زینب مدینہ واپس آئی، وہ عورتیں جو بی بی سے قرآن پڑھا کرتی تھی، جب بی بی کو دیکھتی ہیں تو فضا سے پوچھتی ہیں زینب کہاں ہے؟ اتنا مارا ہے مسلمانوں نے، فضا سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں مان لو یہی زینب ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل کر رہا ہے، کوئی امام ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے میرا دل کرتا ہے میں مصائب کے ایک جملہ اور پڑھوں۔ امام سجاد نے جس میری ماں بہن جوانوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کبھی بول کے موت نہیں مانگی تھی امام سجاد نے، 10 محرم بول کے موت نہیں مانگی تھی، شام غریبہ بول کے موت نہیں مانگی، اکبر کی برچھی دیکھی موت نہیں مانگی، حسین کی پسلیاں ٹوٹے دیکھی موت نہیں مانگی۔ مولا سجاد کہتے ایک وقت میں نے موت مانگی جب میری پھوپھیوں کا قافلہ شرابیوں کے بازار سے گزرا، وہ شراب کے نشے میں مست تھے، میری پھوپھی ایک رسی میں تھی، وہ کھینچ دیتے، کبھی میری پھوپھی اس دیوار کبھی اس دیوار، سجاد ماتم کر کے یا لیت امی کاش سجاد مر جائے۔ اللہ قوم الظالمین دعا ہے پروردگار آپ کا یہ کلیم صغیری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، امام زمانہ کی بارگاہ میں جو آج بھی غیب میں خون رو رہا ہے، مقام صاحب زمان ظاہر نے دیکھا ہوگا، دعا بھی مانگی اور دل سے مصائب سنیے، کانوں سے نہیں۔ کتنے بندوں نے مقام صاحب زمان دیکھا ہے جو ظاہر رہتے ہیں؟ مقام صاحب زمان کربلا میں جو زائرین گئے ہیں آج بھی موجود ہے، نہر الکما کے پاس گنبد بنا ہوا ہے، مقام صاحب زمان۔ تیرے اور میرے امام زمانہ خون رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں خون روتے ہیں؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے دائیں رخسار کے بل میرا دادا حسین، ابھی جملہ نہیں پڑھا میں مصیبت کا، کہ میرا دادا اٹھتا، دلوں میں دعائیں رکھیں اور مولا قبول فرمائے۔ یہی دعا ہے، روتی آنکھوں کے ساتھ جو دعا مانگیے، کہ میرا دادا یہاں پہ گرا ہے۔ مولا کے صحابی نے پوچھا آقا حسین گرے یہاں پہ ہیں، وہ مقتل کا یہ کیسے ہوا؟ کہ جب میرا دادا حسین گرا پھر میرے دادا اٹھتے تھے، پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے۔ مولا کہ حسین تھک گئے تھے، میرا دادا تھکا نہیں تھا، میرا دادا اٹھتا، کوئی پتھر مارتا میرا دادا گر جاتا تھا، کوئی تیر مارتا میرا دادا گر جاتا تھا، کوئی نیزہ مارتا میرا دادا گر جاتا تھا۔ کہ ایک وقت وہ آیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، جب میرا دادا بے ہوش ہو کے گر گیا، کہ مولا حسین بے ہوش یہاں پہ ہوئے، عزیبہ وہاں پہ ہوئے، حسین کیسے گئے؟ کہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ حسین خود چل کے گئے یہاں سے وہاں، حسین خود نہیں گیا، شیمر حسین کی زلفوں سے ادھر لایا جدھر زینب دیکھ رہی تھی، کہا تیرا غازی کدھر گیا؟ پروردگار کی ساری دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پروردگار جن بانیان نے مجلس امام حسین کا انعقاد کیا، پروردگار ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار مومن تنگدست سے ان کی تنگدستی دور فرما، مفروض مومنوں کا قرض غیب سے ادا فرما۔ جن مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مجھے کہا گیا، پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار جن مومن جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے کہا گیا، بحق سید سجاد ان کو شفائے کاملہ دے۔ اور پروردگار پردے میں آئیں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں، ان حاضرین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں۔ ہاں خون رونے والے امام جانتے، اسی کی تو پہلے ان کی دعائیں قبول دعاؤں کی قبولیت ہم کو دعا نہ آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے
ہے اب کرب و بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نانا اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے غربت میں مجھے جیسے غربت میں مجھے جیسے ہے اب جانا پڑا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں تیرے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں تیرے ہم کو دعا نانا